حضرت شیخ ابو صالح حمدون بن احمد بن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں عراق کے اندر ایک نہر کے کنارے چل رہا تھا تو مجھے اس زمانے کا سب سے بڑا ٹھگ فراڈ کرنے والا دھوکہ دینے والا شخص ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو بھی اپنے زمانے میں ایک فن رکھتا ہے، بتا جوان مردی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سب سے بڑا بہادر جوان کون ہے وہ مجھے بتایا جائے۔ اس شخص نے کہا اپنی جوان مردی پوچھنا چاہتے ہو یا میری جوان مردی کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے اس سے کہا کہ دونوں کے متعلق بتا دو، جو تم عام لوگ ہو تمہارے نزدیک جوان مردی کیا ہے اور ہماری جو بزرگوں کی جوان مردی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی بات ذرا سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ حضور داتا غریب نواز سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنی کتاب کشف المعجوب کے اندر لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ جوان مردی میری تو یہ ہے کہ اس وقت میرے تن پہ جو لباس ہے وہ میں اتار دوں اور تمہارا جو لباس ہے گدڑی والا وہ میں پہن لوں، اور پھر اس گدڑی پہننے کے جو تقاضے ہیں میں اس پہ عمل بھی کروں، اور اس کے بعد پھر جب لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نے لباس تو ایک فقیروں والا پہنا ہوا ہے تو پھر ان کے شرم کی وجہ سے میں گناہوں سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ ذرا اس بات کی وضاحت مختصر وقت کے اندر ذرا دیکھیے کہ وہ ٹھگ ہو کر چور ہو کر ایک بات سمجھ رہا ہے کہ جوان مردی یہ ہے کہ گناہ کا لباس اتار دیا جائے، نیکوکاری والا لباس اختیار کر لیا جائے، انسان غفلت کی زندگی سے نکل آئے اور اللہ کی یاد والی زندگی میں داخل ہو جائے۔ اگر کوئی سود کھا رہا ہے تو اس کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور توبہ کرنے والا بن جائے۔ اگر کوئی جھوٹ کی زندگی بسر کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر وہ سچ کی زندگی کی طرف آ جائے۔ اگر کوئی ظلم و زیادتی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اس کو چھوڑے اور اللہ کے رستے پہ چلنے والا بن جائے۔ حضرات دیوکار، اگر کوئی رشتہ داروں کا حق تو وہ قطع کر رہا ہے تو وہ اس کو چھوڑے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کو اختیار کر لے۔ گویا کہ جوان مردی اس کا نام ہے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو وہ توبہ کر کے نماز ادا کرنے والا بن جائے۔ اگر انسان اپنے مالک کی درگاہ سے بھاگا ہوا ہے، جوان مردی اس کا نام ہے کہ وہ اس کی درگاہ کی طرف آ جائے۔ ہمارا پیمانہ دنیا داروں کا کچھ اور ہے۔ امن جوان مردی سمجھی یہی کہ کسی پہ ظلم کر لیا جائے، کسی کو دبا دیا جائے، کسی پہ ناحق پرچہ کروا دیا جائے، کسی کو مار لیا جائے، پھر وہ ہمیں کچھ کہہ نہ سکے۔ ہم نے کہا اس کا نام جوان مردی ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں اس کا نام جوان مردی نہیں، جوان مردی یہ ہے کہ تو غفلت کی زندگی ترک کر کے اپنے مالک کو یاد کرنے والا بن جائے، تو ناراضگی والی زندگی چھوڑ کر اپنے مالک کو راضی کرنے والا بن جائے۔ اس جملے کی تشریح میں اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، کیا ہم جوان مرد ہیں؟ اگر میں غفلت کی زندگی نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں گناہوں کی زندگی ترک نہیں کر سکتا، اگر میں بے نمازی ہی مرنا چاہتا ہوں تو پھر میرے اندر جوان مردی نہیں ہے۔ اگر میں رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے مرنا چاہتا ہوں پھر میرے اندر بہادری نہیں ہے۔ اگر میرے اندر نیکیوں کا جذبہ نہیں ہے، گناہوں بھری زندگی بسر کر رہا ہوں، غیبتوں میں میرا وقت بسر ہوتا ہے، چولیاں لگانے میں میرا وقت بسر ہوتا ہے، حضرات عزیزکار نفرتیں پھیلانے میں میرا وقت گزرتا ہے، اس کا مطلب ہے میں بہادر نہیں ہوں، میں کمزور ہوں۔ بہادر تو وہ بندہ ہے جو اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو مالک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ حضرات عزیزکار، لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ انسان وہ ہے جو اپنے لیے نہیں اللہ کی مخلوق کے لیے جیتا ہے، جو اپنے لیے نہیں خدا کی مرضی کے مطابق اس کی خاطر جیتا ہے۔ حضرات عزیزکار، آئیے ایک اور بات آپ کی کتاب میں سے نقل کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد سرخسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درویش تھے۔ فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا بتاؤ آپ کیسے ابتدائی آپ کے حالات کیا تھے، آپ نے توبہ کس طرح کی ہے اور اللہ کے رستے پہ کیسے چلے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں جنگل میں تھا، اپنی عبادت میں مصروف تھا تو میں نے دیکھا ایک شیر
मैंने अपना ऊँट बांधा हुआ था। हज़रत शेख अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वो शेर आया, उसने मेरे ऊँट को मारा और गिरा दिया, और कहते हैं उसके बाद क्या हुआ, वो शेर हटकर दूर बैठ गया और मैं देख रहा था कि फिर उसने आवाज़ निकाली। उस आवाज़ के अंदर ये था कि बड़े बड़े दरिंदे आए, लूमड़ गीदड़ ये सारे आकर उसको खाना शुरू हो गए। तो कहते हैं मैं देख रहा था। अब क्या हुआ कि फिर वो जब सारे खा के वापस गए, फिर वो शेर टीले से उतरा और उस ऊँट के करीब जाने लगा। इतनी देर में एक लगड़ी लूमड़ी वो उस तरफ आने लगी, तो फिर वो पीछे हट गया, फिर टीले पे बैठ गया, वो लूमड़ी खाना शुरू हो गई। जब वो खाकर चली गई तो अब वो शेर उतरा। अब गोश्त तो इतना था कोई नहीं, लेकिन उसने एक आवाज़ निकाली। अब अल्लाह वाले फिर इन जानवरों की आवाज़ भी समझते हैं। कहते हैं उसने मुझे कहा, शेख अहमद तू समझता है एक लुकमा इशार करके बंदा जवां मर्द हो जाता है? कहा ये जवां मर्दी नहीं है, जवां मर्दी ये है इंसान अपनी जान भी उसकी राह में कुर्बान कर दे। लेकिन हम बड़े छोटे लोग हैं, हम जान कहाँ कुर्बान करेंगे, जो अपना वक्त ही नहीं दे सकते, जो अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसकी बारगाह में हाजिर नहीं हो सकते। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उसकी बारगाह में हाजिर होने वाले बन जाए। हज़रात अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।